بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسے آپ لوگوں نے سب کو پتہ چل گیا ہوگا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہماری پروہیبٹڈ فنڈ کی وہ جو ایف آئی اے نے نوٹسز دیے ہیں, ہماری کیس کو انہوں نے لارجر بینچ پہ پوسٹپون کر دیا ہے. لارجر بینچ بنے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور پھر وہ سنیں گے کیس. لیکن جو میں باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ بار بار واضح ہوتا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر بائسڈ ہیں اور قانون کے دائرے کے باہر فیصلے دے رہے ہیں. اب فار ایگزامپل ایف آئی اے نے جو خط بھیجا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اور پی ٹی آئی کو کہ آپ اپنے 1996 سے 2022 تک سارے اکاؤنٹس پیش کریں. بھئی کس وجہ سے؟ الیکشن کمیشن نے خود جس پیریڈ کی اسکروٹنی کی ہے وہ صرف پروہیبٹڈ فنڈز کی ہے, تو ایف آئی اے کی تو ویسے بھی جورسڈکشن نہیں بنتی. اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ایف آئی اے کسی فورن یا پروہیبٹڈ فنڈ کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا ایکسیپٹ اگر کوئی ڈونر کمپلین کرے ایف آئی اے کو کہ جی ہم نے پیسے اس لیے دیے تھے پارٹی کو اور پارٹی نے کسی اور کام کے لیے وہ استعمال کیے. اس کے علاوہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن بالکل نہیں بنتی. تو یہ ایف آئی اے کی پروسیڈنگز قانون کے خلاف ہیں, ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. یہ میں کلیریفائی کر دوں. دوسری اب آئیں ای سی پی کی حرکتوں پہ. 2017 اکتوبر میں اظہر طارق صاحب نے الیکشن کمیشن کو ایک اوپن لیٹر لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ آپ اکٹھے انویسٹیگیٹ کریں. کچھ نہیں ہوا. پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا حنیف عباسی کیس کا 2017 میں وہ فیصلہ آیا, اور وہ فیصلہ میں صرف اس کا ایک پیرا پڑھ دوں گی, وہ آپ کنکلوڈ جو ان کی ڈیسیژن تھی کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں کوٹ کر رہی ہوں. It is the duty of the ECP to scrutinize accounts of political parties on the touchstone of Article 6(3) of the PPO, read in light with Article 107.3 of the PPO, read in the light of Article 17(3) of the Constitution. In this behalf, the ECP must act transparently, fairly and justly without discrimination among different political parties. یہ operative word ہے. Must act transparently, fairly and justly without discrimination among different political parties seeking election symbols to contest the elections to the constitutional legislatures of Pakistan. For undertaking such scrutiny, it shall be reasonable for the ECP to examine the accounts of a political party within 5 years of the objected accounts of that party having been published in the official gazette. یہ سپریم کورٹ کی 2017 دسمبر کا فیصلہ ہے. اس کے بعد عامر کیانی صاحب نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ ایک اپلیکیشن سبمٹ کی تھی ای سی پی کو کہ کیا کہتے آپ ساری پارٹیز کی فنڈز اکٹھے دیکھیں. وہ بھی نہیں ہوا. اب کل کیا حرکت کی اس سلسلے میں ای سی پی نے؟ ہماری پٹیشن پہ ہیئرنگ تھی, انہوں نے آن دیئر اون پوسٹپون کر دی 1 مہینہ ستمبر کے اس پہ, اور کہا کہ پی ٹی آئی والے نان اٹینڈنس پہ تھے. ہمارے بندے جب گئے انہوں نے کہا آپ نے ہمیں نوٹس نہیں بھیجا. ای سی پی نے کہا ارے جی آپ ویب سائٹ پہ ہمارے لگا ہوا تھا آپ کا کیس, آپ نے ویب سائٹ پہ دیکھنا تھا. میں آپ کو بتا دوں ہم نے ویب سائٹ کی تصویر لی, ہمارا کیس نہیں ادھر تھا فار ہیئرنگ, کوئی کیس مینشن نہیں ہے. سراسر جھوٹ. اس پہ اب ای سی پی اتر آئی ہے. جب اور کچھ نہیں مل رہا تو جھوٹ بول رہے ہیں, نہ ہمیں نوٹس دیتے ہیں, خود ہیئرنگ پوسٹ پون کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ویب سائٹ پہ ڈالا ہے. یہ اسی قسم کا جھوٹ ہے
جو انہوں نے بولا جب انہوں نے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو فورن نیشنل ڈکلیئر کیا، کیونکہ جن کو انہوں نے کیا ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے آلریڈی ویڈیوز اور سٹیٹمنٹس دے دی ہیں کہ وہ پاکستانی شہری ہیں، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ یا نائکاپ ہے. تو پھر ای سی پی نے کہا ہم نے تو یہ نادرا سے لیا ہے. اور خدا رہا اگر کسی کے پاس نائکاپ یا پاکستانی آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ ہے، نادرا میں ڈیٹا ہے ان کا، تو آپ یہ خود اب قوم دیکھیں ای سی پی جھوٹ بول رہے ہیں یا نادرا نے جان بوجھ کے ان کو غلط انفارمیشن دی. یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ای سی پی کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نادرا سے یہ فورنرز کا ڈیٹا لیا ہے، جبکہ نادرا میں جس کے پاس نائکاپ ہو وہ پاکستانی رجسٹرڈ ہے نادرا میں. تو سوال تو اٹھتا ہے اور پوچھنا چاہیے میڈیا کو بھی، انویسٹیگیٹ کریں کہ ای سی پی جھوٹ بول رہا ہے اس پہ یا نادرا نے ان کو غلط انفارمیشن دی ہے. بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ. ایک چیز اور، اسکروٹنی کمیٹی کی بڑی بات ہوتی ہے. اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی پی 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 کے لیے، پی ایم ایل این کے لیے، ادر پارٹیز کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے. ہماری اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی 12 مارچ 2018 میں. وہ جو کہتا ہے نا جی 2014 سے ہم کر رہے ہیں، سراسر غلط ہے. اسکروٹنی 2018 میں شروع ہوئی، مارچ میں پی ٹی آئی کی، اپریل 2018 میں بنی پی ایم ایل این کی اسکروٹنی کمیٹی، اور پی 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 کی کمیٹی بھی اپریل 2018 میں بنی، یعنی کہ اکٹھی شروع ہوئی. اور جو باقی پارٹیز ہیں ان کی اسکروٹنی کمیٹی ابھی بنی نہیں ہے، اس وقت تک نہیں بنی. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پی ایم ایل این اور پی 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 کی 48 میٹنگز ہوئی، پی ایم ایل این کی اسکروٹنی کمیٹی کی، پی 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 کی 49 ہوئی، اور پی ٹی آئی کی 101 اسکروٹنی کمیٹی میٹنگز ہوئیں. اس کے بعد جب رپورٹ آئی اسکروٹنی کمیٹی کی تو 10 ہیئرنگز میں ای سی پی نے اپنا آرڈر دے دیا، جس میں یہ بھی نہیں لکھا پی ٹی آئی کے وکلاء نے کیا پروفس اور کیا سٹیٹمنٹس ادھر دی تھیں، کیا آبجیکشنز لگائی تھیں. اب یہ سوال بھی اٹھتا ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ جی باقی اسکروٹنی بعد میں شروع ہوئی، سراسر غلط ہے. ہم نے یہ ڈیٹس نکالے ہیں، سب کی 2018 میں شروع ہوئی تھی، اور کن کی پہ فوکس کیا گیا، سوللی پی ٹی آئی کی ہیئرنگ جو 101 ہوئی، باقی کی 49 ہوئی، اور وہ معاملہ وہیں کا وہیں ہے. اور یہ کانٹروینشن ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے ڈیسیجن کے خلاف ہے، جو 2022 میں ابھی آیا تھا اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا فیصلہ، جس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ آپ ساری پارٹیز کا کریں گے، اور 30 ڈیز میں آپ پی ٹی آئی کے جو آبجیکشنز ہیں کہ صرف آپ ان کا کر رہے ہیں وہ آپ کلیئر کریں گے. نہ انہوں نے وہ کلیئر کی. آخری حصہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن کا. ای سی پی سمجھتی ہے، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، کہ لوگ بھول جائیں گے یہ فیکٹس. ہم بار بار قوم کو بتائیں گے یہی فیکٹس کہ کس طرح الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر سراسر بائسڈ پروسیڈنگز کر رہا ہے، قانون کے دائرے کے باہر کر رہا ہے، بلکہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ میں کنٹیمپٹ میں ہے ای سی پی اور چیف الیکشن کمشنر. کیونکہ ان کا یہ فیصلہ آخری پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جو بینچ بنا تھا، اس 3 ممبر بینچ تھا، بابر ستار بھی اس میں تھے، انہوں نے کہا ہمیں ایشورنس دی ہے کمیشن نے کہ وہ سب کی اسکروٹنی کریں گے وداؤٹ پریجوڈس. تو اس کے لائٹ میں کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایشورنس دی ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ پینڈنگ کمپلینٹ جو ہے پی ٹی آئی کا کہ سب کی نہیں ہو رہی، یہ 30 دن میں ریزولو کریں. وہ 30 دن تو گزر گئے، کوئی کمپلینٹ ریزولو نہیں ہوا. تو اس واسطے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ قانون کے باہر ہو رہی ہیں. یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا پہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر لگے ہوئے ہیں. ایف آئی اے کی کوئی جورسڈکشن نہیں بنتی. آپ ان کی پورا ایف آئی کے رولز آف بزنس سارا کچھ اسکروٹنائز کر کے دیکھ لیں. اور اس پہ ہم نے
کیا کہتے ہیں اسی واسطے ہم یہ کوشمنٹ کی طرف جائیں گے کہ جب ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں بنتی تو کس حوالے سے وہ مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی کا 1996 سے جب سے پارٹی بنی تھی 2022 تک کا ریکارڈ، اور ساری فنڈنگ کا، یہ نہیں صرف اوورسیز فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ، کس بیسس پہ ایف آئی اے اور کس کے کہنے پہ ایف آئی اے یہ کر رہی ہے. تو یہ تو معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اگر کوئی ڈیٹیلز چاہیے، اظہر طارق صاحب ہیں وہ آپ کو ڈیٹیلز بھی دے دیں گے. اب میں آنا چاہتی ہوں ایک اور جو بہت ڈینجرس اور خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ ہے شہباز گل کا ایشو. دیکھیں شہباز گل نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور بائی دا وے انہوں نے وہ جو فون کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے اس امپورٹڈ حکومت یا نیوٹرلز یا جو بھی پیچھے ہیں کہ جی فون چاہیے، اس کا فون چاہیے، جو اس نے ریمارکس دیے ہیں وہ تو اس نے لینڈ لائن پہ دیے ہیں اے آر وائی کو. وہ لینڈ لائن تو نہیں چھپی ہوئی، آپ ٹریس کریں لینڈ لائن. اور اگر اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، دیکھیں نا، فریڈم آف ایکسپریشن تو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے، لیکن آپ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں. اگر اس نے کوئی قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آپ اس پہ کیس کریں، موقع دیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے. اگر اس کی غلطی ثابت ہوتی ہے قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک شخص کو گاڑی اس کی توڑ کے شیشے اس کو گھسیٹیں اور 5 گھنٹے ان نون جگہ پہ لے جائیں، پھر ایف آئی آر بنے اور پھر آپ اس کو تھانے میں پیش کریں، پھر آپ اس پہ ٹارچر کریں، تشدد. اور ہم نے دیکھے ہیں جو ملے ہمارے خاص طور پہ وکلا، جب وہ سیشن کورٹ آئے ان کے پوری باڈی پہ نشان ہے ٹارچر کے. یہ کیا گیا ان کو پانی نہیں پینے کو ملا، سونے نہیں دیا. اور کل خان صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں آپ نے سب نے سنا ہوگا، پبلک ہے، کہ ان کو سٹرپ نیکٹ کر کے مارا گیا ہے. یہ ابو غریب کر رہے ہیں جو امریکنوں نے فورن حکومت نے عراقیوں کے ساتھ کیا تھا، اور برطانوی حکومت نے ابو غریب پرزن میں عراق میں. ہمارے لوگ اپنے شہریوں کے ساتھ یہی تشدد کر رہے ہیں، اور یہ نہ صرف ہمارے قانون کے خلاف ہے. اور میں یہ بتاتی چلوں ہماری حکومت نے اسی واسطے ٹارچر کے خلاف جو شہری رحمان کا بل تھا سینٹ میں ہم نے سپورٹ کیا. آپ ان سے بے شک پوچھ لیں، آج بھی ریکارڈ پہ ہے. ہمارا اپنی حکومتی بل بھی گیا انٹیریئر کمیٹی میں، اس پہ سکروٹنائز ہو کے اس نے لے ہونا تھا کہ حکومت ہٹ گئی، کیونکہ پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر. ہمارا یہ انٹرنیشنل فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ٹارچر مت کریں کسی کو، اور قانون ہمارے اپنے قانون اور آئین کے بھی خلاف ہے جدھر سیکیورٹی اور سیفٹی ہر شہری کی گارنٹیڈ ہے. تو جس طریقے سے، اور پھر یہ نئی روایات ہے، میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا ہے ابڈکشن کا اٹیمپٹ، اور پھر جھوٹے ایفیڈیوٹ میرے خلاف دیے کہ جی ان کی میڈیکل کرا لی، کوئی میڈیکل نہیں کرائی. لکیلی کیونکہ جھوٹ جب آپ بولتے ہیں نا تو 4 بندے ڈیفرنٹ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایفیڈیوٹ جب دیتے ہیں ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس کو کس بیسس پہ اٹھایا گیا؟ اس کی دودھ پیتی ہوئی بچی، سکلنگ بچی کو 10 ماہ کی اٹھایا گیا. یہ آپ کے ججمنٹس ہیں ہائی کورٹس کی، آپ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. خواتین کو خاص طور پہ اگر وہ بچی چھوٹی ہو جو ماں کا دودھ پی رہی ہو، اس کو بیل مل جاتی ہے، آپ اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. تو رانا ثنا پاگل ہو گئے ہیں، اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی سے کہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں جو ملازم ہیں ان کی بیویوں کو اٹھائیں گے، ملازموں کو اٹھائیں گے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ پیور فیشزم اب ہو رہی ہے اس ملک میں. اور رانا ثنا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں خوف زدہ کر کے چپ کرا لو گے، پھر سے سوچو. ہم نہیں تم سے ڈرنے والے، نہ ہم ڈارک شیڈوز سے ڈرنے والے ہیں. ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور لڑتے رہیں گے جب تک ہم اپنی قوم کو آزاد نہیں کریں گے صحیح معنوں میں.
اور آپ کے یہ جو قوانین جو آپ غیر قانونی بلکہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ آپ کے اوپر آئیں گی اینڈ میں، تو آپ کیا کس حد تک تشدد کرو گے لوگوں پہ؟ اب آپ پھر انہوں نے کوشش کی کل رات کو، پرسوں رات کو اور کل بھی لیٹ آفٹرنون کو، کہ شہباز گل کو اڈیالہ سے نکال کے پمس کے بہانے لے آئیں اسلام آباد ٹیریٹری میں پھر سے، اور اس کو پھر وہاں تشدد اس پہ کریں. اور ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ لوگ یہ کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ وہی کوشش کر رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے وقت محمود مسعود کو کیا تھا کہ وہ اپروور بن جائے. یہ وہی پلے بک استعمال کر رہے ہیں. ایک تو ان کو پتہ نہیں کہ وہ پلے بکس آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. کم سے کم آپ اپنی اسٹریٹجیز دیکھیں تو کدھر قوم کو لے جا رہے ہیں. اب وہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں رہتی، ہر چیز میڈیا میں آ جاتی ہے. تو خدارا رانا سنانا کچھ عقل کرو. آپ کی عقل زیادہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ آپ کی ساری عمر غنڈہ گردی میں گزری ہے، تو قانون تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا. لیکن کچھ کوشش کر لو سمجھنے کی، اس سے پہلے کہ اور زیادہ پاکستان میں گڑبڑ آپ کرو، اور زیادہ آپ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسیکیورٹی کرو. اور معیشت کی تو میں بات نہیں کروں گی، میں اکانومی پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن قوم کو آج ایک اور پیٹرول بم مل گیا ہے. اور پھر وہ رو رہی ہیں مریم جھوٹی کہ میں تو اس سے ہم نہیں مانتے اور میرا باپ ڈیڈی نہیں مانتا. تو بھائی ڈیڈی آئے جیل کاٹے پاکستان واپس آئے، کس نے روکا ہے؟ اپنے بھائی کو ہٹائے، امپورٹڈ حکومت بن کے جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھائی کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کیا نورا کشتی کر رہے ہیں؟ ایک طرف سے پیٹرول بم اور دوسری طرف سے جھوٹی مریم کہتی میں تو اگری نہیں کرتی. ہو بھائی تم تو خود کانوکٹ ہو، تمہاری بات کی حیثیت کیا ہے؟ اس واسطے خدا کے واسطے جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کیا ہے، پھر سے آپ دیکھیں آپ پاکستان کو کدھر پہنچا چکے ہیں. کتنی پولرائزیشن، کتنا وائلنس، آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس حکومت نے، قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. ری تھنک کریں، پاکستان کا سوچیں، اپنا نہ سوچیں، کیونکہ اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں. یہ بھی سوچیں آپ. بہت بہت شکریہ. میڈم یہ بتائیے گا، آپ نے بات کی کہ شہباز گل کو بدبین شروع کیا جا رہا ہے، آپ کی دوئی حکومت میں سیٹنگ علی وزیر کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے، ابھی بھی وہ جیل میں ہے، تو آپ لوگوں نے ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ہم نے بالکل اٹھائی. ہمارے زمانے میں پھر بھی پروٹیکشن آرڈر ہوتا تھا، آئے تھے. اس دفعہ ہوا ہے، اس دفعہ کورٹ کے فیصلے کے باوجود علی وزیر کو نہیں لایا گیا. آپ پوچھیں نا سندھ حکومت سے، آپ پوچھیں نا ان سے، آپ لوگ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں ہمارے ہم نے ٹھیک ہے ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے میڈیا کے لیے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنلز کا قانون بنایا 2021 میں. ابھی تک کیوں نہیں وہ حکومت امپلیمنٹ کر رہی؟ اس کے اشتہار بھی آگے تھے چیئرمین کے لیے. وہ ایک ایسا قانون ہے جس میں جو کمیٹی بنے گی جو ساری کمپلینٹس دیکھے گی وہ خود وہ جرنلسٹ بنائیں گے، پریس کلب کے نامنیز. اور یہ آدھا پروسیس ہو گیا تھا. اب آپ کیوں نہیں اس حکومت سے پوچھ رہے کہ کیوں نہیں یہ جرنلسٹ لا کو کیوں نہیں ایکٹ فردر کر رہے؟ میڈم یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے رات کو کہا ہے ایک انٹرویو میں کہ جو شہباز گل کا بیان تھا اس میں یہ تاثر گیا کہ وہ اکسا رہے ہیں شاید فوج کو، اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ شہباز گل کو مل رہی ہے، کیا وہ جو بیان ہے اس کو پی ٹی آئی اب اون کرتی ہے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے بیان میں کچھ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون اپنا پروسیس کریں، قانونی پروسیس کریں، لیگل پروسیس کریں. اور ہم یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اکیوز کر رہے ہیں کہ اس نے اکسانے کی کوشش کی یا کچھ، تو خدارا جنہوں نے اوپن سٹیٹمنٹس دیے ہیں، میں کتنے کیا کہتے ہیں خواجہ آصف جس کو آپ نے ڈیفنس منسٹر بنایا ہے اس کی سٹیٹمنٹس تو پڑھیں فوج کے خلاف. ادھر ایاز صادق نے جو کہا ہے، پھر نواز شریف نے جو کہا ہے، اس نے تو چیف آف آرمی سٹاف کا نام لے کے یوں انگلیاں کر کے سٹیٹمنٹ دی ہے. اور پھر آصف زرداری، ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں بار بار، ایک دفعہ نہیں. کیوں نہیں ان پہ کیس رجسٹر ہو رہے؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پھر سب پہ برابر قانون اپلائی کریں نا، ایک پہ تھوڑی. اچھا میڈم، حکومت جانے کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اکثر کہتی رہتی ہے کہ ہم سے فیصلے ہوتے نہیں، کروائے جاتے ہیں، ہمارے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے. اب رانا ثناء اللہ کا نام لے رہی ہیں، شہباز گل کی گرفتاری پر
देखिए, बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट, ठीक है ना। हुकूमत ये कहते हैं ये हुकूमत है, तो फिर इनकी जिम्मेदारी है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये खुद नहीं कर रहे तो कहें कि गलती हुई है। ARY के साथ जो ARY के जर्नलिस्ट के साथ जो तशद्दुद हुआ है और हो रहा है, और ARY को बंद करना जो कि अगेन गैर कानूनी है, और सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा? कौन इसको रोक रहा है? ARY को क्यों नहीं ऑन एयर कर रहे? और अगर ये हुकूमत, आप कहते हैं कि हुकूमत कह रही है हम नहीं फैसले कर रहे, तो इनमें जुर्रत होनी चाहिए ना। राना सुनाला वैसे तो बहुत बोलता रहता है, शोर मचाता रहता है, लेकिन इसमें बोले ना कि हम इसके खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि मीडिया फ्रीडम बंद हो, और कोई और करा रहा है जुर्रत तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा मैडम, आपने तनकीद की थी अमेरिकन सफीर की जानिब से विजिट किया गया था पाक अफगान बॉर्डर का, जिस पर आपने ट्वीट्स भी किए। बिल्कुल की, और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि वो KP की हुकूमत से मिले, वो क्या कहते हैं, नहीं मेरी बात सुने तो आप अगर मेरी पूरी ट्वीट पढ़ लेते उसके जवाब में, तो आपको समझ आ जाती दो चीज़ें। अमेरिकन सफ़ीर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट से मिलता है, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं की। वो बिलावल से भी मिलते हैं, वो आपके प्लानिंग मिनिस्टर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, पंजाब में भी मिले। दीज आर द कंट्री टू कंट्री कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स है, सोशियो इकनॉमिक, उसमें सब मिलते हैं। हमारे सफ़ीर जाके मिलते हैं उनके मिनिस्टर्स वगैरह को। वहाँ ये बात और है कि उनका हमारा सफ़ीर प्रेसिडेंट को नहीं मिल सकता, और इधर एक अमेरिका का सफ़ीर ऊपर तक जाके जिससे मिलना चाहे फौरी तौर पे मिल सकते हैं, ये एक और बात है। लेकिन ये आप सिक्योरिटी ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ में एक एम्बेसडर को फ्री रन दे, पूरा वो रिव्यू कर रहा है प्लेन पे से या हेलीकॉप्टर में, हमें प्लेन था, प्लेन पे से सिक्योर सेंसिटिव एरियाज़ जिधर आपके शहरी नहीं जा सकते, वो बॉर्डर पे जाता है। किस एग्रीमेंट के तहत? मैंने तो सवाल उठाया है कि आपने कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट की है अमेरिका के साथ कि आप उनको एक्सेस देंगे बॉर्डर का? किस एग्रीमेंट के तहत आप उसको इस किस्म का एक्सेस दे रहे हैं जो नहीं मिलता? हमारा एम्बेसडर सेंसिटिव एरियाज़ में दूसरे मुल्कों के नहीं जा सकता। तो इस वास्ते ये सवाल था, देयर इज़ अ डिफरेंस एंड आई स्टैंड बाय दैट। मेरा क्वेश्चन को चेंज कर लें कि आपकी मरकजी हुकूमत जो है जी, आपकी मरकजी जो वफाकी हुकूमत थी, वो उस मुल्क अमेरिका की जानिब से मतलब डिस्टेबल किया गया, हटवाया गया, उसी मुल्क का सफीर आपके एक सूबाई गवर्नमेंट में जा रहे, तो कैसे? क्योंकि ये ऑन गोइंग, ये नहीं ये देखें, ये ऑन गोइंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हमने अमेरिका को अक्यूज़ किया है कि वो इंटरफेयर कर रहे थे और उन्होंने साजिश की हटाने की, लेकिन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, अगर ऑन गोइंग इकनॉमिक प्रोजेक्ट साइन हुए हुए हैं तो आप अपनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तोड़ देंगे? वो तो नहीं आप तोड़ेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि अमेरिका के सफ़ीर को मुल्क से निकाल दो, हमने अमेरिका का जो साजिश में हिस्सा था उसकी ऑब्जेक्शन की है, और साइफर जिस तरीके से आया था उसकी ऑब्जेक्शन की है। और ये मैं आपको वैसे बताती चलूँ कि हमारी हुकूमत फेडरल, जब हम गवर्नमेंट में थे, कोई एम्बेसडर नहीं मिलता था प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे, CIA चीफ आया था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मिले वो ISI चीफ से, मैं नहीं मिलूंगा। सही बात है, एक प्रोटोकॉल होता है, एम्बेसडर मिले फॉरेन मिनिस्टर से या फॉरेन सेक्रेटरी से, प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिले? तो हमने ये रखा हुआ था एक प्रॉपर अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल मीटिंग्स। आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें हमारे दौरान। मैडम, ARY की बंदिश की बात है, जो आपने वफाकी हुकूमत का नाम लिया, तो क्या जो गुज़श्ता हुकूमत में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करवा दिया गया था कई महीनों तक, तो उस वक्त की जो वफाकी हुकूमत थी, आप एक बात देखें, हमने रिग्रेट भी किया है। मैंने शुरू में कहा था हमसे गलतियां हुई हैं। मतीउल्लाह जान को जब अरेस्ट किया गया, जब उसको कैबिनेट में मैं बैठी हुई थी, हमने बताया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे नहीं पता और फौरी तौर पे कन्वे करो कि ये नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, मत करें। इसी वास्ते फाइनली हमने कोशिश की, इनफोर्स डिसअपीयरेंस का कानून भी जो असेंबली से पास होके सेनेट में कुछ गुमशुदा हो गया था, अब ये हुकूमत क्यों नहीं उसको फाइनल फेज़ में अप्रूव कर रही उस कानून को? बड़ी कमिटमेंट्स की थी मरीम नवाज़ ने जब बलोच स्टूडेंट्स को मिली थी कि मैं इस पे करूँगी,
اب کتنے مہینے ہو گئے ہیں, کیوں نہیں یہ حکومت اس کو سینٹ سے پاس کروا کے قانون بنا دیں, جو جس کی سخت ضرورت ہے. ہم نے بڑی جد و جہد لڑی تھی ایک جرنلسٹ کے بل پہ, جو قانون بن گیا شکر ہے, اور ایک انفورس ڈس اپیئرنس پہ جو انفارچونیٹلی نہیں بن سکا, لیکن ہم نے اسمبلی تک سے تو پاس کروا دیا تھا. ایک مرلہ رہتا تھا سینٹ کا, کیوں نہیں پاس ہوا؟ میڈم جو آپ کی شرط ہے الیکشن کی, اس کے بغیر سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کب بہتر ہوں گے, کب مل بیٹھ رہے ہیں دونوں؟ ہم نے بڑی کلیئرلی کہا ہے یہ سارے مسئلے مسائل جو ملک کو پیش آ رہے ہیں, ایک ہی حل ہے کہ جلد صاف اور شفاف الیکشن ہو. الیکشن کی ڈیٹ آپ ہمیں دیں, پراپر ڈیٹ کمٹمنٹ کریں, پھر آپ بات کریں بات چیت باقی چیزوں پہ. 2023 کی تو دی ہوئی ہے اگست کی. انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی. ہم کہہ رہے ہیں فوری طور پہ ہونے چاہیے. یہ حکومت انلیگل ہے, امپورٹڈ ہے, اور اوپر سے انکمپیٹنٹ بھی ہے. آپ دیکھ لیں جو انہوں نے کہا تھا ہم انکمپیٹنٹ ہیں, قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اب آپ دیکھیں انہوں نے جو 4 مہینے میں حشر کر دیا ہے پاکستان کا, وہ تو 3.5 سال میں نہیں ہوا. اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی, ہماری گروتھ ریٹ 6% پہ جا رہی تھی. اب ان کے حال دیکھ لیں, آج جو پھر پیٹرول بوم آ گیا ہے, ابھی آپ کی یوٹیلیٹی بلز اور بڑھیں گے, آپ کی ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی. IMF کے پیسے آ بھی جائیں تو سٹیبلٹی نہیں آئے گی جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں. آپ کو اگر اس کے لیے بہت سادہ جواب ہے اور بہت سمپل جواب ہے. تمام تفصیلات ہم نے نہ صرف الیکشن کمیشن کو بلکہ ECP کے گزٹ میں چھپا ہوا ہے کہ ایک پیسہ کہاں خرچ ہوا. کسی پارٹی نے یہ نہیں دیا ہوا. ہم نے 40,000 کی لسٹیں دی ہیں, کسی پارٹی نے ایک لسٹ بھی نہیں دی ابھی تک. 48 جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا, ہیئرنگ کے بعد انہوں نے کچھ بھی پیش نہیں کر سکے, اور ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ان کے اپنے آڈیٹر نے بھی آبجیکٹ کیا, اور منوان الیکشن کمیشن نے اس کو اسی طرح پبلش کر دیا ہے. آپ سے میری درخواست ہے, آپ جا کے ECP کے اگر گزٹ اٹھا لیں پارٹیز کے, یہ ساری چیزوں کا جواب آپ کو مل جائے گا. تھینک یو. تھینک یو.